گلیوں میں قاہرہ کی پھر کلمہ حق کی پکار ہے، شہداء کے لہو سے نیل پھر گلزار ہے۔ دیکھو کون چل پڑا پھر فرعونوں کے نقش قدم پر، بننے کو نشان عبرت پھر کوئی تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اسٹیج پر بیٹھے معزز و موقر علماء کرام، دانشوران ملت، عمائدین شہر، نوجوان دوستوں، ملت کا درد رکھنے والے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام جو عالم اسلام کی صورتحال اور مصر میں باطل سازشوں کے تناظر میں منعقد کیا گیا ہے، اس تعلق سے تفصیلی خطاب اس سے پہلے سابق مقرر جناب یاسین امین الحسن صاحب انجینئر کی زبان سے آپ نے سنا۔ میں اس تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ملت کا ہر ذی شعور شخص اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی صورتحال کیا ہے، یا جہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان معاشی، اقتصادی اور سیاسی طور پر مضبوط ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیشہ سے حق اور باطل کا تصادم، صحیح اور غلط کا ٹکراؤ ہمیشہ سے ہوتے آیا، اس کی نوعیتیں مختلف رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی تجاویز پاس کیے۔ آپ کی تحریک کو کیسے روکا جائے، آپ کی تحریک کو کیسے ختم کیا جائے، نعوذ باللہ آپ کے قتل کا بھی پلان بنایا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ذات جو اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اپنے دین کو اور حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ تاریخ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جب اہل حق کے خلاف باطل سازشوں نے مکر و فریب کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے،
اہل حق کے دلوں میں جوش، ولولہ، جذبہ کھل کر سامنے آیا، ان کی صفوں میں اتحاد ہوا ہے، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن ہیں، اس وقت بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، مسلم ممالک میں مسلمانوں کی مضبوطی، معاشی اور اقتصادی طور پر خوشحالی، یہ یہود و نصارہ کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ ہمیشہ سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر جب جا رہے تھے، منافق کی شکل میں عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و کامرانی کا صلہ مسلمانوں کے حق میں دیا۔ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ دو مسئلے رہے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی مسئلہ جو رہا ہے، باطل قوتیں براہ راست ہم سے مقابلہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب اہل باطل نے اسلام سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، سر پٹخ پٹخ کر چور ہو گیا ہے۔ کبھی بھی باطل اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک اعلان ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو اہل باطل کبھی بھی اہل اسلام سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کرنے کی جرات کرتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو، اس لیے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار، مسلمانوں میں اختلاف، مسلکی جھگڑے، رنگ و نسل کی تقسیم، اس میں وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ذی شعور علماء کرام، عمائدین، ملت کا درد رکھنے والے تمام لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، جن کی نگاہیں عقابی ہوتی ہیں، دشمن کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے، آج ہمارا یہ اجلاس، ملت کا درد رکھنے والوں کا اجلاس، آج مصر کی جو صورتحال ہے اس پر ہم اپنے اظہار، اپنا افسوس ظاہر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے درد موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح سے ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر اینٹ کو الگ کر دیا جائے، دیوار ختم ہو جائے گی، عمارت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس سے بہتر اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو جملہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طریقے سے ہے، جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے، پاؤں کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی کھٹک دل میں محسوس ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ملت کا درد رکھنے والے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ حالات کو سمجھیں، دشمن کو پہچانیں، باطل کی سازشوں کو ناکام کر دیں۔ آج یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آج یہ دونوں طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا قلع کما کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ باطل کی سازشوں کا شکار وقتی طور پر مسلمان ہو جاتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کیونکہ عزت یہ اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ، رسول، مومنین، ان کے علاوہ کسی کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ لوگ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی حکومت کے بلبوتے پر دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سن لو، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، نارمل ہو جائیں، مسلمان سکون کی زندگی گزارے، اسلامی ممالک میں اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت ہو، ہر مرد و خواتین اطمینان اور سکون کی سانس لیں، ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں۔ میں کبھی ایک طرف کی بات کرنے والا نہیں، ہماری اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی ان دین کی دوری کی وجہ سے آج باطل کو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ہم خود دین سے دور ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ خود نہیں جانتا ہے دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، جب بیت المقدس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا اور یہ شرط رکھی گئی تھی کہ امیر المومنین آ کر کے خود اپنے ہاتھ سے چابی لیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چل کر کے فلسطین آئے اور فلسطین جب پہنچے، اس وقت امیر المومنین کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ تشریف لائے تھے، آپ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا۔ کبھی حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین اونٹ پر سوار ہوتے تو غلام نکیل پکڑ کر چلتا تھا، کبھی غلام سوار ہوتا تھا، امیر المومنین نکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ جب فلسطین میں پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار تھا۔ غلام نے کہا امیر المومنین، اب ہم بیت المقدس کی سرزمین میں آ گئے ہیں، یہاں کے لوگ اگر آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بہت غلط اثر ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا باری تمہاری ہے، اونٹ پر تمہیں بیٹھنا ہے، نکیل پکڑ کر میں چلوں گا۔ میرے بھائیوں، ان باطل قوتوں نے دیکھا امیر المومنین نکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، قوتوں اور طاقتوں سے کبھی غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں، لیکن ہمیں چینجنگ کی ضرورت، ہمیں حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا وصول ہے، اللہ حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک انسان اپنی ذہنیت کو نہیں بدلتا، جب تک انسان اپنی پالیسی کو نہیں بدلتا ہے، جب تک انسان اپنی کیفیت کو نہیں بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے علماء کرام ہیں، اپنے اپنے اظہار خیال سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اپنے دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت دے کہ ہم باطل کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واہلک الکفرۃ والفجرۃ والنصارى والیہود والمنافقین والمشرکین۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وخل حدہم ونق سلامہم وخرب بنیانہم۔ اللہم الق فی قلوبہم الرعب والجبن وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔